بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگیاں محض واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ حق، صداقت، جرأت اور استقامت کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہی عظیم صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہر دور میں سچ بولنے کو اپنی پہچان بنایا، خواہ اس کی قیمت تنہائی یا جلا وطنی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا اور حق کا ساتھ دینا بھی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص صحابی، مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ساتھی اور اسلام کے ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی حق کو پہچان لیا۔ آپ کی سادگی، زاہد و تقوی اور بے خوف حق کی گواہی نے نہ صرف عام مسلمانوں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے حد متاثر کیا۔ اسی لیے معتدد احادیث میں آپ کے فضائل بیان ہوئے اور آپ کو صداقت اور امانت کی اعلیٰ مثال قرار دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ بن سفیان الغفاری تھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ذر مشہور ہوئی۔ عرب معاشرے میں کنیت کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت ان کے بیٹے زر کی نسبت سے مشہور ہوئی۔ تاریخ کتب میں آپ کے نام کے حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں، تاہم جندب بن جنادہ کو زیادہ معتبر اور معروف مانا جاتا ہے۔ نام و کنیت کے اختلافات کے باوجود آپ کی شخصیت، کردار اور حق پسندی پہ تمام مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے معروف و باوقار قبیلے بنی غفار سے تھا جو حجاز کے علاقے میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ اپنی سادگی، غیرت اور آزادی پسند مزاج کے لیے جانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری اسی ماحول میں پیدا ہوئے جہاں فکری طور پہ سچائی، جرأت اور خودداری کو اہمیت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور فطری طور پر توحید کی طرف مائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کی دعوت آپ تک پہنچی تو بغیر کسی تردید کے حق کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ابتدائی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ کی تلاش کے لیے چن لیا تھا۔ یہی تلاش حق بعد میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک لے گئی، جہاں انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی پوری زندگی حق، انصاف اور اہل بیت کی محبت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 20 برس قبل قبیلہ بنی غفار میں ہوئی۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں عرب معاشرہ جہالیت کی گمراہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی عام تھی، شراب و جوا فخر سمجھا جاتا تھا، اخلاقی اقتدار کمزور ہو چکی تھی، مگر حضرت ابو ذر غفاری فطری طور پر ان تمام برائیوں سے بیزار تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی ہی میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ عام عرب نوجوانوں سے مختلف سوچ رکھتے تھے۔ سچائی، غیرت اور خودداری آپ کے مزاج کا حصہ تھی اور یہی اوصاف آگے چل کے آپ کی شخصیت کا امتیاز بنے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ابو ذر غفاری بتوں کے آگے جھکنے کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے۔ معتدد تاریخی روایات کے مطابق آپ اسلام کے ظہور سے قبل ہی توحید پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگرچہ اس عبادت کا طریقہ واضح نہ تھا۔ آپ شراب نوشی، جوا اور دیگر جاہلی رسموں سے اجتناب کرتے تھے اور انہیں اخلاقی طور پر ناپسند کرتے تھے۔ یہ فطری توحید پسندی دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کا دل حق کی روشنی کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، بس اسے واضح رہنمائی کی ضرورت تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیلی تو حضرت ابو ذر غفاری کے دل میں بھی ایک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا تاکہ اس نئے پیغام کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ انیس نے واپس آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں جو سچ بولتے ہیں، اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری مزید مطمئن ہو گئے، مگر انہوں نے خود جا کر حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ تنہا مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، جہاں کئی دن تک چھپ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو ذر غفاری کو مولا علی علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل ہوئی۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب حضرت ابو ذر غفاری پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور بلا کسی تحمید کے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ روایات کے مطابق وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں سلام کیا۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت ادا کیا اور یوں اسلام قبول کر لیا۔ یہ قبول اسلام کسی وقتی جذبے کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں کی تلاش حق کا ثمر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے خلوص، جرأت اور سچائی سے بے حد متاثر ہوئے اور انہیں اسلام کے سچے اور مخلص ماننے والوں میں شمار فرمایا۔ یہ پہلی ملاقات دراصل ایک ایسے تعلق کی بنیاد تھی جو ساری زندگی قائم رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا، چاہے اس کی قیمت دنیا کی مخالفت، تنہائی یا جلا وطنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی عہد آگے چل کر انہیں تاریخ اسلام میں حق گوئی کی ایک لازوال علامت بنا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری
غفاری نے کھلم کھلا حق کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں انہیں مکہ میں سخت مخالفت اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے تحت انہیں اپنے قبیلے بنی غفار میں واپس جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ بعد ازاں جب مدینہ منورہ ہجرت کا مرحلہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اسلامی معاشرے کا باقاعدہ حصہ بن گئے۔ مدینے کی زندگی میں آپ نے نہ صرف عبادت و تقوی کو اختیار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے علم، حکمت اور بصیرت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو ذر غفاری کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صداقت، سچائی اور بے خوفی کو بارہا سراہا۔ متعدد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک اور موقع پہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کے زاہد و سادگی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زاہد سے تشبیہ دی۔ یہ وہ القابات ہے جو کسی عام صحابی کو نہیں بلکہ صرف خالص حق گوئی انسان کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت سے تعلق محض جذباتی نہیں بلکہ فکری و نظریاتی تھا۔ وہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق کا سب سے بڑا علمدار سمجھتے تھے اور ہر دور میں ان کی حمایت کا اعلان کرتے رہے۔ اہل بیت سے محبت اور ان کے فضائل کو بیان کرنا حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا مسلسل مشن بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد کے ادوار میں بھی وہ اہل بیت کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے، چاہے اس کا نتیجہ انہیں مخالفت اور جلا وطنی کی صورت میں ہی کیوں نہ بھگتنا پڑا۔ فضائل و مناقب کے حوالے سے حضرت ابو ذر کا شمار ان چند عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ 4 افراد سے محبت کریں جن میں حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل تھے۔ شیعہ مصادر میں آپ کو اسلام کے 4 ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت مورخین بھی آپ کی زائد تقوی و سچائی کے قائل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی پوری زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حق کے راستے پہ چلنے والا انسان وقتی طور پر تنہا ہو سکتا ہے مگر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا زائد تقوی و بے مثال سادہ طرز زندگی تھا۔ دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی آپ کے ایمان کی عملی تصویر تھی۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اگر اسے حق کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اس لیے آپ نہ تو دولت جمع کرتے تھے اور نہ ہی کسی مالی سہولت کو ترجیح دیتے تھے۔ جو کچھ ملتا فوراً محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کے نزدیک اصل دولت اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی تھی، نہ کہ دنیا کی آسائشیں۔ حق گوئی حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کی پہچان بن چکی تھی۔ آپ کسی بھی دور میں کسی بھی شخصیت کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ظلم، ناانصافی اور بیت المال کے غلط استعمال پر آپ کھل کر تنقید کرتے تھے۔ آپ کا ماننا تھا کہ اگر عالم اور صاحب ایمان خاموش ہو جائیں تو ظلم کو تقویت ملتی ہے۔ اسی بے خوفی نے آپ کو عوام میں محبوب اور حکمران طبقات میں ناپسندیدہ بنا دیا، مگر آپ نے کبھی اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری نے مولا علی علیہ السلام کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے بیعت کے معاملے میں بھی تاخیر اختیار کی اور ہر موقع پہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور حق کو بیان کرتے رہے۔ اگرچہ آپ نے کھلے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا مگر نظریاتی طور پہ حق کا ساتھ دینا کبھی نہیں چھوڑا۔ یہی طرز عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری سیاست سے زیادہ اصولوں کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا سب سے نمایاں موقف حدیث نبوی کے بیان اور اس کے تحفظ سے متعلق تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دین کی روح سمجھتے تھے۔ جب بعض ادوار میں سیاسی و انتظامی مسائلوں کے تحت حدیث بیان کرنے اور لکھنے پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے کھل کر مخالفت کی۔ آپ کا موقف بالکل واضح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانا ایمان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کوئی اختیاری عمل۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انہیں تلوار کے زور پر بھی حدیث بیان کرنے سے روکا جائے تو وہ جان دے دیں گے مگر سچ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی جرأت مندانہ طرز فکر آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ اس دور میں بیت المال کے استعمال، اقربا پروری اور دولت کے ارتکاز پر حضرت ابو ذر غفاری نے شدید تنقید کی۔ وہ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر امیر طبقے کو منع کرتے تھے کہ سونا اور چاندی جمع کرنا اور غریبوں کو نظر انداز کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ان کی یہ کھری باتیں عوام کے دلوں میں اثر کر رہی تھیں مگر دربار خلافت اور طاقتور طبقات کے لیے یہ آواز ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی یہی حق گواہی بالآخر ان کی شام جلا وطنی کا سبب بنی۔ انہیں مدینہ سے شام بھیج دیا گیا
जहां उस वक्त हजरत माविया की हुक्मरानी थी। शाम में भी अबू ज़र गफारी खामोश न बैठे। इन्होंने वहां भी दौलत परस्ती और शाहाना तर्ज जिंदगी के खिलाफ आवाज बुलंद की और अवाम को कुरान और सुन्नत की असल रूह से आगाह करते रहे। इनकी बातों का असर आम लोगों पर बढ़ता जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट मुसलसल मदीने भेजी जाती रही। बिलाखिर हजरत अबू ज़र गफारी को शाम से वापस मदीना बुलाया गया। मदीना वापसी पर भी आपने ना किसी मुसालत का सहारा लिया, ना ही अपने मौकिफ से पीछे हटे। इन्होंने एक बार फिर खुले आम वही बातें कही जो पहले कहते आए थे कि इस्लाम मसावात, अदल और सादगी का दीन है, ना कि दौलत और ताकत के घमंड का। यही इस्तकामत बाद में इनकी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तहान यानी रब्जा की जिलावतनी की तहमीद साबित हुई। हजरत अबू ज़र गफारी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और अबरत अमोज मरहला रब्जा की तरफ जिलावतनी है। मदीने में बार बार हक बात कहने और हिक्मरान तबके के नाइंसाफियों पर तनकीद के बाद बिलाखिर हजरत अबू ज़र गफारी को मदीना से दूर एक वीरान और सुनसान मुकाम रब्जा भेज दिया गया। ये जिलावतनी महज जिस्मानी नहीं बल्कि समाजी और जज्बाती अजियत भी थी। एक अजीम सहाबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी, इसे शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर तन्हाई में धकेल दिया गया। मगर हजरत अबू ज़र गफारी ने इस आजमाइश को भी अल्लाह की रजामंदी समझ के कबूल किया। जब हजरत अबू ज़र गफारी रब्जा की तरफ रवाना हो रहे थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें रुखसत करते हुए एक तारीखी खिताब फरमाया जो नहजुल बलागा में महफूज है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, तुमने अल्लाह के लिए गज़ब किया, इसलिए इसी अल्लाह से उम्मीद रखो। लोगों ने तुमसे अपनी दुनिया के लिए डर महसूस किया और तुमने इनसे अपने दीन के लिए खौफ खाया। ये कलमात दरअसल अबू ज़र गफारी के पूरे किरदार का खुलासा थे। मौला अली अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज ना सिर्फ तसल्ली थे बल्कि इस बात की गवाही थी कि हजरत अबू ज़र गफारी हक के रास्ते पर थे, चाहे दुनिया इनके खिलाफ ही क्यों ना हो गई हो। रब्जा की वीरानी में हजरत अबू ज़र गफारी ने सब्र, शुक्र और इस्तकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख में कम ही मिलती है। ना कोई आसाइश, ना कोई सहारा, ना कोई हजूम, सिर्फ अल्लाह पर कामिल भरोसा। आपने इस तन्हाई को इबादत, फिक्र और जिक्र में बदल दिया। फिक्र और गुर्बत के बावजूद आपके दिल में कभी शिकवा पैदा ना हुआ, बल्कि वो फरमाया करते थे कि अल्लाह की राह में आने वाली हर तकलीफ दरअसल ईमान की पहचान है। यही वो मरला था जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले पेशगोई फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफारी से फरमाया था, ए अबू ज़र, तुम तन्हा जिंदगी गुजारोगे, तन्हा वफात पाओगे और तन्हाई ही जन्नत में दाखिल किए जाओगे। रब्जा में हजरत अबू ज़र गफारी की जिंदगी इस पेशगोई की जीती जागती तस्वीर बन चुकी थी। मगर ये तन्हाई दरअसल इज्जत की तन्हाई थी, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वही कामयाब है जो हक पर कायम रहे, चाहे सारी दुनिया इसके सामने मुंह क्यों न मोड़ ले। रब्जा की तन्हाई में हजरत अबू ज़र गफारी ने अपनी पूरी जिंदगी की तरह वफात भी इंतहाई सादा और फकीरी की हालत में पाई। ज़ुल्हज्जा 32 हिजरी में खिलाफत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये अजीम साहबी इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए। इस वक्त आपके पास ना माल था, ना खादम, ना कोई दुनियावी सहारा सिवाय अल्लाह पर कामिल यकीन के। इनकी जोजा और चंद अहले खाना के सिवा कोई मौजूद ना था, हत्ता के कफन के लिए भी नामुनासिब कपड़ा मैसर ना था। यह वो लम्हा था जब दुनिया की हकीकत पूरी तरह बेनकाब होकर सामने आ गई। रवायात के मुताबिक हजरत अबू ज़र गफारी ने अपने वफात से कबल अपनी अहलिया को तसल्ली देते हुए कहा कि गम ना करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से एक शख्स बियाबान में वफात पाएगा और मुसलमानों का एक काफिला इसे दफन कर देगा। कुछ ही देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, मालिक अश्तर, हुजर बिन अदी और दीगर साले अफराद शामिल थे। इन्होंने हजरत अबू ज़र गफारी की मैयत को पहचाना, इंतहाई एहतराम के साथ कफन दिया, नमाज जनाजा अदा की और रब्जा ही में तदफीन अमल में आई। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हर बहर पूरी हुई। हजरत अबू ज़र गफारी की जिंदगी और मौत दोनों फिक्र, कनात और सादगी की बेमिसाल मिसाल है। इनके पास दुनिया की दौलत ना थी, मगर इनके दिल में ईमान की वो दौलत थी जो कभी खत्म नहीं होती। इनकी पूरी जिंदगी इस बात की गवाही है कि असल कामयाबी माल और इक़्तिदार में नहीं बल्कि हक पर साबित कदम रहने में है। इन्होंने अपने किरदार से ये पैगाम दिया कि सच बोलने वाला वक्ती तौर पर मजलूम हो सकता है, मगर तारीख में वही सरखुरू रहता है। तारीख इस्लाम में हजरत अबू ज़र गफारी का मुकाम नहायत बुलंद है। अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों इन्हें सदाकत, जायद और बेखौफ हक गवाही की अलामत मानते हैं। अहले बैत से इनकी गहरी वाबस्तगी, बैतुल माल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ और जालिम निज़ाम के सामने झुकने से इनकार, ये सब इन्हें एक आम सहाबी से बढ़कर एक नजरियाती अलामत बना देते हैं। इसलिए सदियों बाद हजरत अबू ज़र गफारी का नाम हक और इंसाफ के साथ लिया जाता है। आज के दौर में हजरत अबू ज़र गफारी की जिंदगी हमारे लिए एक वाज़ेह पैगाम रखती है। अगर माशरा जुल्म, नाइंसाफी और दौलत परस्ती में डूब जाए तो खामोश रहना जुर्म बन जाता है। हक का साथ देना आसान नहीं,
मगर यही रास्ता अल्लाह की रज़ा तक ले जाता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं कि ईमान सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी ईमान का हिस्सा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक फ़र्द नहीं, एक नज़रिया है, एक नज़रिया थे, ऐसा नज़रिया जो हर दौर में जिंदा रहेगा। वो तन्हा जिए, तन्हा रुखसत हुए, मगर हक के काफ़िले में हमेशा के लिए शामिल हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।